بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار عمران خان صاحب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس، جس کو تماشا خانہ کیس بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہمایوں دلاور اس میں فیصلہ دیا اور اس کے بعد تمام آئینی اور قانونی ماہرین سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں کس طرح سے گڑبڑ ہو رہی ہے، کس طرح کے فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تاریخی طور پر عمران خان صاحب کے مخالف رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے جس میں جلد بازی کی ہے، اس میں اتنے زیادہ جھول ہیں کہ فیصلہ برقرار رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ آگے جا کر سنا جائے تو پھر ہے نا، اور اس میں جس طرح کی سماعت ہوئی وہ بھی بہت زیادہ کنٹروورشل رہی۔ پھر باہر بھی احتجاج ہوا، ملک سے باہر ہمایوں دلاور کے خلاف ملک میں بھی احتجاج ہوا، ساری وکلاء برادری اکٹھی نظر آئی، اور لاہور ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار، سپریم کورٹ بار، سب نے اس کو کنڈیم کیا، اس فیصلے کو۔ اب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سیشن عدالت جس میں 3 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اب بھی جیل میں ہیں اور کوئی ان کو سہولت وہاں نہیں دی جا رہی، تو اب اس پر اپیل دائر کی تھی، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ دونوں فریقین کو یعنی نوٹسز گئے تھے کہ جناب یہ جو اپیل آئی ہے کہ ایک تو یہ سزا معطل کی جائے اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، دوسرا یہ کہ فیصلے کے خلاف بھی، یعنی فیصلہ ہی غلط ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے، اور جب تک فیصلے کا یعنی فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا، کیس کا فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا، ڈیسیجن نہیں آ جاتا، تب تک عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ کیونکہ اگر کل کو یہ ثابت ہوتا ہے، جو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے، سب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ بالکل غلط فیصلہ دیا گیا ہے، تو جو جیل میں کوئی بھی شخص رہتا ہے وہ آپ کیسے اس کو رکھ سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں 3 سال تک کی سزا ہو، کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا ہینیس کرائم یا خطرناک کوئی دہشت گردی یا خدا نخواستہ قتل وغیرہ اس طرح کا مقدمہ نہیں ہوتا کہ اس میں بہت بڑی سزا ہوتی ہے، عمر قید وغیرہ، تو اس میں ضمانت ویسی مل جاتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اور عمران خان صاحب کے سارے کے زیادہ تر کیسز جتنے ہیں وہ انہی کے پاس جاتے ہیں۔ اب وکلاء اعتراض بھی کرتے ہیں ان جج صاحب پر، مگر ساتھ جا کر ان کو مجبوری ہے کہ ان کے سامنے ان کو کیس بھی جا کر لڑنا ہوتا ہے، پلیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وکلاء جو ہے اس طرح سے کیس لڑ نہیں رہے۔ لڑنے سے مراد یہ ہے کہ جا کر کہیں کہ واضح طور پر کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ہم اعتراض کر چکے ہیں، ہمیں کیس نہ سنیں اور بس ڈٹ جائیں، تو یہ لوگوں کے جذبات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آئینی اور قانونی جو جنگ ہے وہ ذرا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر لڑی جاتی ہے، اگرچہ ملک میں آئین اور قانون بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے حال ہی میں جو کیسز دیکھے ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم کے۔ بہرحال اب جناب جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ 2 ججز ہیں جو اس کیس کو سنیں گے 22 اگست اب وہ تاریخ ہے جب یہ کیس سنا جائے گا۔ اب لسٹ بھی جاری ہو گئی ہے اور اس میں امید یہی کی جا رہی ہے، میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا، اعتزاز احسن صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اور یہ تو پہلی ہیئرنگ میں ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ چلیں اب نوٹسز ہوئے، اب اس کے بعد یہ ہیئرنگ ہے، تو امید یہی ہے، وکلاء سب کا خیال یہی ہے، ان کی رائے یہی ہے کہ کیس بنتا نہیں ہے، رہائی تو پہلے ہی ہو جانی چاہیے کہ جی کیس ٹھیک ہے چلتا ہے، اور سزا بھی برقرار رہتی ہے جب تک کیس چلتا رہے گا کہ جی یہ آپ کا جو نااہلی ہے وہ رہے گی، اور لیکن سزا فی الحال معطل ہے جب تک کہ فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا، وہ پھر دیکھیں گے کتنا عرصہ چلتا ہے، لیکن اس کو زیادہ نہیں لٹکایا جا سکتا۔ بہت زیادہ اگر کہیں، بہت زیادہ تو کہتے ہیں کہ جی 1.5 ماہ 2 ماہ شاید کر سکیں، لیکن وہ بھی نظر آئے گا کہ یہ معاملے کو ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پریشر ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس طرح عرض کیا کہ تمام وکلاء برادری، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور بار، دیگر وکلاء تنظیمیں وہ سب اس کو کنڈیم کر چکی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جس طرح کا اب معاملہ نظر آیا ہے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بابر ستار نے جس طرح شہریار رفیدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے، جس پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے، انہوں نے جس طرح کا فیصلہ سنایا ہے، لکھ کر باندھ دیا ہے، جس طرح انتظامیہ اور پولیس کو اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جس طرح کریں، یہ ہے طریقہ کار، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب ایک کہیں نہ کہیں امید کی کرن باقی، اور ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ جناب اس طرح ریلیف دیا جاتا ہے۔ وہ جب آپ تفصیل سنیں گے تو آپ کو اس پر حیرانی بھی ہوگی کہ اچھا یہ فیصلہ اس طرح دیا جائے، تو پھر دیکھتے ہیں کس طرح کسی کو غیر قانونی طور پر کوئی پولیس ہاتھ لگاتی ہے یا لاپتہ کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح آپ سپریم کورٹ میں دیکھیے 3 رکنی بینچ پرویز الہی صاحب کا کیس سنتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ جی 21 اگست تک اگر تو ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ فیصلہ کر دے ٹھیک ہے، ورنہ ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ کوئی کیس پرویز الہی کے خلاف نہ درج کیا جائے، پھر وہ بحال ہو جائے گا۔ تو سپریم کورٹ میں بھی یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں پرویز الہی کے کیس میں
کہ یہ بار بار آپ ایک شخص کو رہا ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کرتے ہیں, اس کے خلاف کیسز بناتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو کبھی سلسلہ رکے گا ہی نہیں, اس کا کوئی تو حل نکلنا چاہیے. تو ایک شخص کو آئینی طور پر آپ بلا وجہ قید نہیں رکھ سکتے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے, ایک منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ رہائی کے بعد آپ کرتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 رکنی بینچ, ایک بینچ نے تو یعنی ہائی کورٹ کے بینچ نے سو موٹو لے کر کہا کہ جی یہ کوئی ان کے خلاف کیس نہ درج کیا جائے اجازت کے بغیر. پھر ہائی کورٹ کی میں اس پہ اپیل گئی 2 ججز کے پاس, انہوں نے جناب وہ کیس کا کہا کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ, تو باقی ہم کیس آگے چلائیں گے. تو اس کے بعد جناب پرویز الہی صاحب پھر گرفتار پر گرفتار, اور اب سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور بیرسٹر علی ظفر بھی آئے ہیں, تو وہ پرویز الہی صاحب کے وکیل ہیں. تو اب یہ معاملہ دوبارہ گیا ہے کہ 2 رکنی بینچ اگر تو 21 اگست کو فیصلہ دے دیتا ہے جو بھی اس نے دینا ہے کہ جی پرویز الہی کے خلاف کیسز درج ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, کیا ہے ان کی رائے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, جو بھی ہے, اگر وہ نہیں کرتا کوئی فیصلہ تو پھر وہی سنگل بینچ کا فیصلہ ہوگا کہ کوئی مقدمہ مزید پرویز الہی کے خلاف درج نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ 2 رکنی بینچ کچھ اور فیصلہ دیتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں آئیں گے. لیکن یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں دیکھیے 3 رکنی بینچ اس طرح کا فیصلہ یا ریمارکس دے رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر ستار صاحب آ گئے ہیں. تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں عمران خان کے خلاف, دیکھیے ان کی ضمانتیں جناب خارج ہو گئی کہ وہ ایک بندہ جیل میں ہے اور وہ پیش نہیں ہو رہا اس لیے ضمانتیں خارج کر دو, وہ اپنی مرضی سے نہیں پیش ہو رہا, وہ تو جیل میں ہے. پھر اس کے ساتھ اب ایک اور مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف درج کر لیا گیا ہے کہ سائفر کی گمشدگی کا. تو کیسز تو بنتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو اب سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ, پھر بابر ستار صاحب کا فیصلہ, یہ چیزیں اب دباؤ بڑھا رہی ہیں. اور پھر جتنے بھی وکلاء ہیں وہ عوام, اوورسیز پاکستانیز, یہاں پر لوگ جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ یہ کیس کس طرح کا ہے, کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے دے دیا. اور پھر جس میں عمران خان کو سزا دی اس پہ سلمان قناجہ صاحب کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ کیا کہا گیا کہ چھپایا کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کوئی چیز نہیں چھپائی. بات یہ ہے کہ جی آپ نے کالم میں ظاہر نہیں کی اس کالم میں, فلاں کالم میں کیوں نہیں لکھا, تو بینک میں کیوں آپ نے پیسے رکھوائے, سارے کیوں نہیں رکھوائے, کیش کیوں رکھ لیا. تو یہ سب چیزیں. اور پھر ان کو سب سے بڑی بات کہ جن لوگوں کو پیش کرنا چاہتے تھے کہ ظاہر ہے کوئی بھی شخص اس طرح گوشوارے خود تو بھرتا نہیں ہے, وہ کنسلٹنٹ ہیں اس لیول پر, تو انہوں نے کیوں نہیں اس کالم میں لکھا. ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں یہاں, تو ایک عام سے پیپر جو ایم پی ایم این اے کے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی وکیل کے بغیر داخل نہیں کرتا, تو ان کے دہائیوں سے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں عمران خان صاحب کے, وہ ان کو پیش کرنا چاہتے تھے کہ جی وہ کراچی سے آ جاتے ہیں, لیکن جج صاحب نے موقع نہیں دیا, کہا جی ختم, بس میں فیصلہ سنا رہا ہوں. اور پھر یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو لہٰذا اب یہ امید کی جا رہی ہے بہت واضح طور پر کہ کیس میں اتنے جھول ہیں کہ کم از کم ان کی رہائی تو فوری بنتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ کچھ کوششیں ہیں کہ ان کو کسی اور کیس میں الجھایا جائے, لیکن وہ الگ بات ہے, کیونکہ جن کیسز میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے جعلی قسم کے کیسز ہیں, اتنے بوگس کیسز ہیں کہ ان میں شاید 1-2 دن سے زیادہ عمران خان کو گرفتار رکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ پھر عرض کر دوں, یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو جب اتنے زیادہ لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو آپ کچھ عرصے کے لیے اس کو ڈریگ تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے, آپ بالکل اس طرح رونتے نہیں چلے جا سکتے. اور اس کی مثال علی محمد خان صاحب کا معاملہ ہے, وہ دیکھ لیجئے, 10 دفعہ گرفتاری, آخر رہا کرنا پڑا کیونکہ بوگس معاملہ تھا. اور یہ شہریار رفیدی اور شاندار گلزار کی رہائی ہے کہ کتنی دفعہ ان کو شہریار رفیدی کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پھر رہائی ہوتی ہے. پرویز الہی صاحب کا سپریم کورٹ میں جو 3 رکنی بینچ کا جو ریمارکس بھی ہیں, اور نیچے دوبارہ ان کو ریفر کرنا جائے ہائی کورٹ کو, تو یہ سب چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ یہ زیادہ عرصہ اس طرح کا فاشزم چل نہیں سکے گا. اللہ حافظ.